انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا ہے میرے بیٹے، کوئی بات اللہ سے پوشیدہ رہ نہیں سکتی۔ کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، کوئی رائی کے دانے کے برابر، پھر وہ دانہ، رائی کا دانہ کہیں کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا ہو، سینکڑوں فٹ بڑا پہاڑ ہو، ہزاروں فٹ بڑا پہاڑ ہو، اس کی کسی چٹان کے اندر وہ چھوٹا سا ذرہ ہو، یا پھر وہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو، یا کہیں زمین کی پہنائیوں میں کہیں گم ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اسے حاضر کرے۔ یہ کمال ہے، قرآن کریم نے ایک چھوٹے سے ذرے کی بات کیوں فرمائی؟ آج جو کچھ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمین میں ایٹم بھی ہوتا ہے۔ ایٹم کیا ہے؟ اتنا چھوٹا ذرہ جو پھر آگے تقسیم نہ ہو سکے، ٹوٹتے 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 اتنا چھوٹا ہو جائے کہ آگے پھر وہ تقسیم نہ ہو سکے۔ ایٹم کی دریافت نے تو بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ انسان نے ایٹم سے ایٹم بم بنایا جس نے لمحات میں لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس میں کمال کیا کیا؟ اس ذرے کو جو توڑا نہیں جا سکتا تھا اسے توڑا گیا۔ یعنی ایٹم بم کی ساری سائنس کیا ہے کہ اس ذرے کو توڑا جاتا ہے، اس سے اتنی تباہی آتی ہے کہ میلوں تک تباہی پھیل جاتی ہے اور برسوں تک چلتی ہے۔ لیکن اسی ایٹم میں ایک جہان آباد ہے، اس میں منفی مثبت بجلی کے وہ سارے سسٹم ہیں، اس میں ایک کائنات ہے۔ جب اسے آپ توڑتے خراب کرتے ہیں تو آپ کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن جب آپ اس کے منافع اٹھانا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ انسانی صحت اور طب سے لے کر یہ بجلی تک اور یہ ساری سہولتیں فراہم کر دیتا ہے۔ آپ اس سے ایٹمی بجلی گھر بھی بنا لیتے ہیں، آپ اس سے بہت سے علاج بھی کرتے ہیں، اور آج کل تو امریکہ میں تو خیر آج کل مارکیٹ میں بھی آ گئے ہیں۔ میں نے یہاں بھی کوٹا میں بھی دیکھا تھا، ہمارے سائنسدانوں نے بھی، کہ وہ اس ایٹمی شعاع کو پتھر پہ اس طرح کرتے ہیں تو وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ گندم کے خوشے میں نے دیکھے کہ انہوں نے ان شعاؤں سے ان کو پالا، تھوڑی تھوڑی اس میں خاص مقدار سے دیتے رہے تو وہ عام خوشے سے کئی گنا بڑے تھے جو انہوں نے بطور نمونہ وہاں لگا رکھے۔ عام پتھروں کے ہیرے بن گئے۔ تو امریکہ میں تو اب وہ مارکیٹ میں بھی آ گئے ہیں کہ یہ جو الیکٹرانک سے ہیرا ڈائمنڈ بنتا ہے وہ عام قیمت میں مل جاتا ہے، اور جو زمین سے نکلتا ہے وہ کروڑوں میں ملتا ہے، وہ ہزاروں میں مل جاتا ہے۔ یعنی اب اتنا ہو گیا اس کا یعنی ایک حقیر سا ذرہ تمہارے لیے ہیرے موتی بھی پیدا کر رہا ہے، تمہاری بیماریوں کا علاج بھی پیدا کر رہا ہے، تمہاری غذا کو کئی گنا بڑھا رہا ہے، تمہارے شہروں کو چکا چوند کر رہا ہے۔ وہی ایک ذرہ جب اسے آپ توڑتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں تو آبادیوں کو نیست و نابود کر دیتا۔ اس کا تذکرہ بھی یوں سمجھ آتا ہے کہ قرآن نے بھی اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ وہ ایٹم جو تمہیں تو صدیوں بعد ملے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بڑی سے بڑی چٹانوں کے اندر چھپا ہو، یا آسمانوں کی وسعتوں میں گم ہو، یا زمین کے کسی حصے میں گم ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اسے بھی میدان میں حاضر کرے گا۔ تو پھر مطلب ہے کوئی چیز بچ نہیں سکے گی، اور ہر چیز تو اس سے بڑی ہے، سب سے چھوٹا ہے وہ۔ تو ہر شجر و حجر، نباتات و جمادات،
چرند و پرند، حیوانات، جانور، انسان، جن، فرشتے، زمینیں، آسمان، ہر چیز کو حساب دینا ہوگا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ کریم بہت باریک بین ہے، کوئی چیز اللہ کریم سے چھپ نہیں سکتی، اور کوئی بات اس کے علم سے باہر نہیں ہے، بہت باریک بین بھی ہے، بہت باخبر بھی۔